بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک لاشعور کی پروگرامنگ کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ آپ سب نے ایک عام سوال سنا ہوگا، جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رمضان میں اگر شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی برائی، چوری، قتل و غارت گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان تو قید ہوتا ہے، لیکن شیطان نے جو پہلے ہمارے نفس کے اوپر محنت کی ہوتی ہے، ہمارے نفس کے اندر یہ وائرس ڈالا ہوا ہوتا ہے برائی کا، وہ اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے انسان پھر بھی گناہ کرتا ہے اس ماہ میں بھی۔ ہمارا جو نفس ہے نا، نفس یعنی کہ مائنڈ، یہ ایک سلیٹ کی طرح ہے، ایک خالی سلیٹ کی طرح، ایک بلینک مائنڈ ہے یہ، اور بالکل نیوٹرل ہے۔ ہم اس کی جیسے چاہے پروگرامنگ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مائنڈ کی پازیٹیو پروگرامنگ کریں گے تو وہ ہماری زندگی پازیٹیو ہوگی، ہم اس کی نیگیٹو پروگرامنگ کریں گے تو ہماری لائف نیگیٹو ہوگی۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان ہمارے نفس کے اوپر برائی کی یا نیگیٹو پروگرامنگ کرتا ہے، سارا سال پروگرامنگ کرتا رہتا ہے، اس کو بار بار ری انفورس کرتا رہتا ہے، اور ہم بھی اپنی نفس کی اور دنیا کی گناہوں اور عیاشی کی کشش سے مجبور ہو کر دنیا کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اندر پروگرامنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم ان چیزوں کے عادی بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری شیطان کی اس پروگرامنگ کا، اس کے اوپر ہم ڈبل ایفیکٹ دے رہے ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر کے یا شرکت کر کے۔ تو اس طریقے سے شیطان جب ہمارے مائنڈ کے اوپر سال پروگرامنگ کرتا ہے اور بہت زیادہ پروگرامنگ کرتا ہے، تو رمضان میں شیطان کے قید ہونے کے باوجود اس پروگرامنگ کا اثر سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں بھی کچھ لوگ چوری چکاری، گناہ یا اس طرح کی چیزوں میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں لاشعور کی پروگرامنگ کے لیے 3 بہت بڑے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں۔ ایک ایڈوانٹیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے ماہ میں ہر نیک کام کا، ہر اچھے کام کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ 70 کا لفظ جو ہے یہاں ذاتی کے سیغے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کہنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف اس کا اجر بڑھایا جاتا ہے، اس کا ایفیکٹ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس ماہ میں اپنے اوپر پروگرامنگ کریں گے تو اس کا ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ رمضان المبارک کا یہ ہے کہ ہمیں ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ملتا ہے۔ انوائرمنٹ ہمیں بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے اور ہمارے نفس کی پروگرامنگ میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ صحبت بھی پروگرامنگ کرتی ہے ہمارے مائنڈ کے اوپر۔ تو رمضان المبارک میں جہاں ہر طرف نیکی کی بہاریں ہوتی ہیں، سب لوگ نماز، روزہ، قرآن، تراویح اور نیک اعمال اس کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے آس پاس ہر جگہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے آفس، کالج، یونیورسٹی میں، ہمارے کولیگز، دوستوں میں۔ تو یہ ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری پروگرامنگ میں ایک بہت بڑی سپورٹ میں بنتا ہے۔ صحبت کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنا آسان یا برا ہو جاتا ہے۔ اگر بری صحبت ہے تو اچھے کام سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، یا برا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیک صحبت ہے تو نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا رمضان المبارک کا جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو ہمارے اندر برائی کے خیالات ڈالتا ہے، برائی کا وائرس ڈالتا ہے، ہر قسم کی برائی کا وائرس ڈالتا ہے، وہ قید ہو جاتا ہے، اور وہ جو پروگرامنگ بھی ہمارے اوپر کرتا رہتا ہے، اس ماہ کے اندر وہ پروگرامنگ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 بڑے ایڈوانٹیجز ہمیں رمضان کے ماہ میں ملتے ہیں۔ اگر ہم ان 3 ایڈوانٹیجز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے نفس یعنی اپنے مائنڈ کے اوپر پازیٹیو پروگرامنگ کریں، اپنے لاشعور کو پازیٹیولی پروگرام کریں، نیکی کی طرف پروگرام کریں، خوف خدا کی طرف پروگرام کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی طرف کے لیے پروگرام کریں، تو یہ ایک مہینہ بہت بہت اچھا ہوگا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ دین میں اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے اور اس طرف قدم رکھے، لیکن نفس کی سستی یا وہ عبادات کی پابندی اور چیزوں کو معمول کے مطابق کرنا اور پابندیوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، اس طرح کی پابندیاں انسان کے نفس کو روکتی ہیں کہ وہ بہت تیزی سے اس طرف نہیں آ پاتا۔
تو یہ رمضان کا مہینہ بہترین ہے اس کے لیے، جہاں یہ پابندیاں بہت کم ہو جاتی ہیں، نیکی کی طرف سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھا کے اپنے لاشعور کو، اپنے نفس کو پروگرام کرنا ہے۔ وہ پروگرامنگ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہے، اس کے ماہ سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے ماہ کی جو اساس ہے، جو اس کی سائیکالوجی ہے، وہ سمجھنی ہے ہم نے۔ اس کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو، اس سے پہلے ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اس کا لنک میں یہاں دے دیتا ہوں، چونکہ وہ سائیکالوجی سمجھے بغیر ہم اس کے اوپر بہترین راستے کے اوپر چلنا ہمارے لیے کچھ مشکل ہوگا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے پہلے یہ جان لینا ہے کہ لاشعور کی پروگرامنگ ہم کیسے کرتے ہیں، اس لاشعور کی پروگرامنگ کے لیے رمضان المبارک کا ماہ کتنا اچھا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی چیز کو جان کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو چیز کو جانتے نہیں ہیں، ہمارا اس کے اوپر یقین نہیں ہے، تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے جان لینا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس پہ یقین کرنا ہے۔ اور تھرڈلی آپ نے نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے نفس کی بہت اچھی پروگرامنگ کرنی ہے، اپنے مائنڈ کی پروگرامنگ کرنی ہے، پازیٹیو اخلاقیات کے لیے، پازیٹیو معاملات کے لیے، بیٹر عبادات کے لیے، اور برے کاموں اور محرمات جو چیزیں حرام ہیں، منع، ان سے بچنے کے لیے۔ ان 4 چیزوں کی پروگرامنگ کرنی ہے، صرف عبادات کی نہیں کرنی، اچھی عبادات کی کرنی ہے، اچھے معاملات، اچھے اخلاقیات اور محرمات سے بچنے کی پروگرامنگ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اچھی چیز، دنیاوی اسکیل اچھی آپ کے ذہن میں آئے تو وہ بھی اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ یہ سب چیز کرنے کے بعد، رمضان کی سائیکالوجی سمجھنے کے بعد، اس علم کو، اس ٹیکنیک کو جاننے کے بعد، پروگرامنگ کی نیت اور ارادہ کرنے کے بعد، اب آپ نے رمضان المبارک کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، خشوع و خضوع سے، آرام سے، تحمل سے عبادات کرنی ہے۔ آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، سجود کرنے ہیں، درود شریف زیادہ پڑھیں، آپ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی پریکٹس کریں، اپنی پیشنس یعنی اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کی پریکٹس کریں، اور یہ نیت اور یہ یقین رکھیں کہ یہ جو آپ پروگرامنگ اور یہ جو محنت کر رہے ہیں، یہ اتنی اچھی اس کا ایفیکٹ آئے گا کہ اگلا پورا سال جو ہے آپ کے لیے اس راستے پر چلنا، دین اور دنیا، یا دنیا اور آخرت، اللہ سے تعلق اور دنیا داری، ان سب چیزوں میں بیلنس رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کریں، اور آپ اس کے رزلٹس دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کے لیے سب کچھ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب آسان ہوگا تو اس کو آپ رمضان کے بعد ان چیزوں کو کبھی کبھی دوبارہ بھی پریکٹس کر لیں، اس سے ری انفورسمنٹ ملتی ہے، جو ہم نے پروگرامنگ کی ہوتی ہے وہ زیادہ پختہ سے پختہ اور ہمیشگی اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا کہ آپ نے اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے نفس کے اوپر پازیٹیو پروگرامنگ کیسے کرنی ہے، اور جو شیطان نے نیگیٹو پروگرامنگ کی ہوئی ہے اس کو اپنے انڈو کیسے کرنا ہے۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔